اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم فقهنا في الدین اللهم فقهنا في الدین اللهم فقهنا في الدین۔ اچھا جی، ہم لوگوں نے آج ایگزسٹینشیل نالج کا چیپٹر 6 کور کرنا ہے۔ اس میں ہمارے پاس بیسیکلی 5 یا 4 میجر تھیم ہیں، 1 2 3 4 5 تھیمز ہیں، لیکن چھوٹے چھوٹے سے ہیں، اور سیشن آج کا جلدی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ہم لوگوں نے اس سے پہلے کہ پرابلم کی طرف جائیں اور پرابلم کو سمجھیں، آج کے سیشن میں ہم لوگوں نے پرابلم کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ کل ہم نے دیکھا تھا پرابلم ہوتی کیا چیز ہے، یعنی پرابلم کی ایگزسٹنس کیا ہوتی ہے۔ آج ہم نے دیکھنا ہے کہ کہاں کہاں پر پرابلمز آ رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے پہلے ہم لوگوں کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ پرابلم کو انالیسس کس طرح سے کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس کوئی بھی پرابلم ہوگا، کوئی بھی ڈس آرڈر ہوگا، کوئی بھی مسئلہ ہوگا، یا کوئی بھی پیٹرن میں خرابی ہوگی، تو وہ کس طرح سے وہ آئیڈینٹیفائی تو کر لی ہم لوگوں نے کل، وہ کس طرح سے انالیسس کریں گے اس کو چیک کریں گے آج، ٹھیک ہے۔ تو پرابلم کا انالیسس کے لیے ہمارے پاس یہ کچھ 5 میجر پوائنٹس ہیں۔ اگر کوئی بندہ ان کو یوٹیلائز کر لے تو کیا ہوتا ہے، یہ بیسیکلی اصول کی بحث ہے، یہ کہہ لیں ایک ٹائپ کی پرنسپل ہے، یا ایک ٹائپ کی وہ چیز ہے، ایک سٹینڈرڈ ہے جس کو اگر فالو کرے گا کوئی بندہ تو اس کا انالیسس بہت زیادہ فائن ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ ایک ٹائپ کا رول ہے۔ اب ہمارے پاس جو پرابلم کی انالیسس کی جاتی ہے نا، اس میں سب سے پہلی چیز پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کر لینے کے بعد کہ کوئی پرابلم ہے اور یہ وجہ سے آ رہا ہے، ٹھیک، وہ کل ہم نے دیکھا نا۔ اب وہ اس کو کیا کرنا ہے، اس کو کیٹاگرائز کرنا ہے۔ کیٹاگرائز کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پرابلم ہو سکتا ہے ملٹیپل ریزنز کی وجہ سے ہو، اس کی مین ریزن کو سب سے پہلے پکڑنا ہے۔ کیٹاگرائز کرنے کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ اس کی اگر کوئی ایک درخت ہے، اس کی کافی ساری شاخیں ہیں، ان شاخوں کو چھاننا، ان کو سیپریٹ آؤٹ کرنا ایزی ہو جاتا ہے، کلاسیفیکیشن کرنی ایزی ہو جاتی ہے، اور مین روٹ تک بندہ آرام سے پہنچ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پرابلم انالیسز میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ کیٹاگرائزیشن کرتے ہیں سب سے پہلے۔ جیسے ہی کیٹاگرائز کر دیا، اس پرابلم کی روٹ کاز بہت آرام سے نظر آنا سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ کل والا جو لاسٹ والا پوائنٹ تھا نا، روٹ کاز انالیسز، وہی بیسیکلی پرابلم انالیسز ہوتا ہے۔ تو ہمارے پاس سب سے پہلے کیٹاگرائزیشن کرواتے ہیں، اس کے بعد ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کیٹاگرائزیشن کرنے کے بعد پرابلم کو ریسورسز سے دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر، جب اس کی کیٹاگرائز کرنے کے بعد ہمارے پاس مین روٹ کاز آ گئی، یا ملٹیپل اس کے ایسپیکٹس آ گئے کہ یہ ایٹسٹرا ایٹسٹرا اس کی کیٹیگریز ہیں پرابلم کی، تو اس کے بعد کیا ہے، ہمارے پاس ہم نے ہر ایک کیٹیگری کے اوپر ریسورسز فائنڈ آؤٹ کرنے ہیں، ہمارے پاس کون کون سے ریسورسز ہیں جن کی بیسس پر وہ پرابلم سالو ہوگا، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی ہمارے پاس ریسورسز آ جاتے ہیں تو ہم لوگوں کو پتہ لگ جاتا ہے یہ پرابلم ہے، اس کا یہ اوریجن ہے، یہ روٹ کاز ہے، اور اس کا حل یہ ہو سکتا ہے۔ ہمارے پاس یہ موجودہ ریسورسز اس کا میں کہوں، اوکے، صحیح ہو گیا۔ اچھا جی، ہمارے پاس اس طرح سے کیا ہے، یہ ایک پروسیس ہے جس کے ذریعے سے ہم لوگ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، کلاسیفائی کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد ہم اس کو اس کے اوپر موجودہ ریسورسز اور جو ریسورسز یوٹیلائز ہوں گے اس کے اوپر، یا جو ریسورسز چاہیے، وہ سارے کے سارے پتہ لگ جاتے ہیں اس پرابلم کے ریلیونس میں۔ اب اس کے بعد ہمارے پاس جیسے ہی ریسورسز بھی جمع ہو گئے تو ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے، اسٹریٹجیز جنریٹ کرنی ہے ان ریسورسز کو دیکھتے ہوئے، اور اس پرابلم کی کیٹیگری کو دیکھتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ایک ٹائپ کی پرسیوڈ اسٹیٹ اور ڈیزائرڈ اسٹیٹ کا ریلیونس چیک کرنا ہے، صحیح۔ اس کے بعد ہم لوگ ایک اسٹریٹجی ڈیفائن کریں گے کہ ڈیزائرڈ اسٹیٹس پرسیوڈ اسٹیٹ تک، پرسیوڈ اسٹیٹ سے ڈیزائرڈ اسٹیٹ تک کس طرح سے بندہ پہنچ سکتا ہے، ٹھیک۔ تو
جب بندے کو یہ چیز سمجھ میں آ جائے کہ کون سا ایسا راستہ لگانا چاہیے، کون سی ایسی اسٹریٹجی لگانی چاہیے، کون سا ایسا روڈ میپ لگانا چاہیے، پاتھ وے کون سا چوز کرنا چاہیے، اس کے بعد کیا ہے، اس کے بعد یہ نہیں ہے کہ ڈائریکٹ اس کے اوپر اندھا دھند ورکنگ سٹارٹ، اس کے بعد اس اسٹریٹجی کو بھی ویریفائی کروا لینا چاہیے کسی ایسے کے پاس سے جو اس اسٹریٹجی سے گزر چکا ہو. اور ٹیچر کا کام ہی یہی ہوتا ہے. ٹیچر بیسیکلی ایک پاتھ سے گزر چکا ہوتا ہے، یا ایک ایکسپیرینس پرسن وہی ہوتا ہے جو ایک ایونٹ کو ایکسپیرینس کر چکا ہوتا ہے. اب جب اسٹریٹجیز جنریٹ کر لینے کے بعد ایسے لوگوں کے پاس سے اس کی ویریفیکیشن کروائی جائے جو کہ اس پاتھ سے گزر چکے ہوں، اس مسئلے کا حل جانتے ہوں یا دیکھ چکے ہوں. میں نے یہاں پر 3 ورڈ یوز کیے ہیں: اس پاتھ سے گزر چکے ہوں، اس مسئلے کا حل جانتے ہوں، یا اس مسئلے کا حل دیکھ چکے ہوں. یہ تینوں لوگ کون سے ہوتے ہیں؟ یہ تینوں لوگ اگر ہم پریزنٹ اسٹیٹ کی حالت کو دیکھیں اور فیوچر کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیں، تو اگر سائنٹیفکلی ڈھونڈیں تو وہ فور کاسٹنگ والے ہوتے ہیں ہمیشہ. اور اگر ہم نان سائنٹیفکلی یا میٹا فزیکلی دیکھیں تو ہمیشہ وہ مسٹیسزم کے لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یا مسٹیکل نالج رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں. اور اگر ہم نہ ہی سائنس کے تھرو دیکھیں، نہ ہی ہم میٹا فزیکلی دیکھیں، ہم فزیکلی آن دا بیسس آف لاجک، یا فزیکلی آن دا بیسس آف پرنسپلس، فنڈامنٹلس، تو وہ کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ وہ فلاسفرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کنسنسس ان سے کروا لینا چاہیے ایک دفعہ. اسٹریٹجی جنریٹ کرنے کے بعد جب کنسنسس ہو جائے، ایک چیز پر اتفاق ہو جائے، متفقہ رائے قائم ہو جائے سب کی، اس رائے کو پکڑ لینا چاہیے اور اس رائے کے اوپر سولوشن کو امپلیمنٹ کر دینا چاہیے. اور پرابلم کا انالیسز اس طرح سے ہوتا ہے. اب جب وہ کنسنسس ہو جاتا ہے پرابلم کے حل کے اوپر، تو حل کو جب یوٹیلائز کرتے ہیں، امپلیمنٹ کرتے ہیں، ڈیفیوز کرتے ہیں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کو اس کی سرویلنس کی جاتی ہے. سرویلنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو یوٹیلائز کر لینے کے بعد بھی اس کو دیکھا جاتا ہے، کہیں وہ غلط رسپانس تو نہیں پروڈیوس کر رہا، کہیں اس سے جو ڈس آرڈر تھا وہ آرڈر میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. ہر ایک چیز سرویلنس کے اندر چیک کی جاتی ہے. اور اس کے بعد اگر وہ سرویلنس ریزلٹ پروڈیوس نہ کرے تو پھر سے واپسی اسٹریٹجی کو چینج کر کے اس کے اوپر دوبارہ سے کنسنسس کروا کے اس کی پھر امپلیمنٹیشن کے بعد سرویلنس کرائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے ہمارے پاس پرابلم انالیسس. اب ہم لوگوں نے جب دیکھا تھا نالج ایکوزیشن کی ورکشاپ میں، یہ چیز دیکھی تھی کہ جو اگر کلی قاعدہ دیکھا جائے، ایک آبجیکٹو پرنسپل کے تھرو دیکھا جائے پرابلمس کو، تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما دیتے ہیں 2 ہی پرابلم آتے ہیں انسان کو: صبر یا یقین کی کمی. ٹھیک ہے، صبر یا یقین کی کمی ہوتی ہے ہمیشہ. اس پوری کائنات میں کوئی بھی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو ان دونوں کی کیٹیگری کے اندر فال نہیں کرتا. اب جب اتنا بڑا کلیم ہو جائے تو بیسیکلی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صبر اور یقین کو سمجھنے والے لوگ غلط ہیں، کیونکہ انہوں نے یا تو صبر اور یقین کو صحیح سے سمجھا نہیں، یا پھر اس کے آرڈر، اس کے پیٹرنز، اس کے اسٹیمولائی وہ نہیں چیک کیے. ٹھیک ہے، یا اس کو دیکھا نہیں کہ کہاں سے جنریٹ ہو رہا ہے، کس طرح سے ہو رہا ہے، اور اس کی روٹ کاز کیا ہو سکتی ہے، اس کا کس طرح سے حل نکل سکتا ہے. اچھا، اگر ہم بات کرتے ہیں کہ جزوی قاعدے میں سبجیکٹیولی، تو ہمیشہ جو پرابلم ہوگی وہ پرابلم ہوگی ہمارے پاس انٹلیکچوئل وارفیئر کی یا پھر پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ کی. ٹھیک ہے، انہی 2 چیزوں میں مسئلہ ہوگا، یا تو علم فاسد ہوگا یا عمل فاسد ہوگا، یا علم ناقص ہوگا یا عمل ناقص ہوگا. انٹلیکچوئل وارفیئر میں انٹلیکٹ کو، انٹیلیجنس کو، نالج کو پھر سے ریڈیفائن کیا جاتا ہے، پھر سے اسٹرکچرائز کیا جاتا ہے، اور پھر سے اس کو یوٹیلائز کیا جاتا ہے. جبکہ ہم پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ میں پالیٹکس کو جنریٹ کرواتے ہیں، پاور کو جنریٹ کرواتے ہیں، عمل کو پیدا کرتے ہیں، نیت سے عمل تک کا سفر. ٹھیک ہے، یہ دونوں چیزیں ان ریلیونس جنرلائز کر اسپیسیفائی کر دیا میں نے. ورنہ اگر جنرلائز اسٹیٹ میں دیکھیں تو لما صبر و کانو بیاتنا یوقنون کے اوپر پورا اترتے ہیں، یعنی کہ صبر اور یقین کی کمی.
تو جب ہم پرابلم کی انالیسس کرتے ہیں تو پرابلم ہمیشہ انہی دو کیٹیگریز کے اندر ہوں گے، چاہے وہ کسی بھی جگہ میں کائنات کا کوئی بھی کونا پہنچ جائے بندہ، ہمیشہ اس کو یہی دو مسئلے آئیں گے۔ اچھا جی، ہمارے پاس آگے چلتے ہیں، ان دو مسئلوں کی روٹ کاز کو آج سمجھتے ہیں تاکہ ہم لوگ انالائز کر سکیں۔ یہ ہم نے ابھی تک جو کور کیا یہ بیسک چیز تھی، جس کو سمجھنے کے بعد آج کے سارے پانچوں کے پانچوں تھیمز سمجھ میں آئیں گے، 1 2 3 4 5۔ سب سے پہلے آ جاتے ہیں، سیشن چھوٹا سا یار، ویسے تھیم زیادہ ہیں لیکن سیشن چھوٹا سا ہے۔ آج کیا ہے، سب سے پہلے ہم لوگوں نے دیکھنا ہے، کل ہم نے دیکھا کہ پرابلم کی ایگزسٹنس کیا ہے، پرابلم ہوتی کیا چیز ہے۔ آج ہم لوگوں نے دیکھنا ہے کہ پرابلمز کون کون سے ہیں ہمارے پاس، یا ہمارے پاس کون سے پرابلمز پریویلنگ ہیں، کون سے ریئل پرابلمز کہلانے کے لک ہیں۔ ہمارے پاس پرابلم جب بھی اراؤز ہوتا ہے تو اس کی کور ایک ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اس کور کو انڈرسٹینڈ کر لیں تو ہم پرابلم کے اراؤزل کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، پرابلم کہاں سے جنریٹ ہو رہا ہے اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں۔ ہر مسئلہ جو ہے اس کی کور ایک ہی ہوتی ہے، اور ہمیشہ وہ کور جو ہوگی نا وہ ایک ہی چیز ہوگی، اور اس چیز کا نام ہے جھوٹ، لائے، ٹھیک ہے۔ لائے از دا روٹ کاز، لائے از دا کور پرابلم۔ کیوں جھوٹ ہمیشہ روٹ کاز ہوگی؟ حق کا مترادف کیا ہے؟ باطل، باطل کی جڑ جھوٹ سے سٹارٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ ویسے بیسیکلی ایک جنیرک آنسر ہے یا جنرل آنسر ہے، اس کی ڈیپتھ کو اگر کوئی بندہ انڈرسٹینڈ کر جائے گا، جھوٹ کی ڈیپتھ کو، تو وہ بیسیکلی جسٹس اور کرویلٹی کو سمجھ جائے گا۔ آج ہم لوگوں کا پہلا تھیم کا پہلا ٹاپک ہے جسٹس اینڈ کرویلٹی، جسٹس ورسز کرویلٹی۔ جسٹس کہتے ہیں بیسیکلی انصاف کو۔ اللہ تعالیٰ جب بھی رجال کی بات کرتے ہیں قرآن پاک میں، اللہ تعالیٰ ورڈ یوز کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب بھی مرد کی بات کرتے ہیں قرآن پاک میں تو ورڈ یوز کرتے ہیں رجال کا۔ رجال اس کو کہا جاتا ہے جو کہ انصاف کا علم بردار ہو، انصاف کو اپ ہولڈ کرنے والا ہو۔ مینلینس ٹاسک ہی اسی کو پرووائڈ کیے گئے ہیں جو کہ انصاف کا علم بردار ہے، ٹھیک ہے۔ رجال جنرل ورڈ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ عورتوں کو سیگریگیٹ کیا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے رجال کا کہ ایک ایسا ہیومن جو کہ انصاف کو اپ ہولڈ کرے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو کام ہوتا ہے، یہ اس کام کو بہت بہترین طریقے سے سر انجام دینے والے ہمارے درمیان جو لوگ موجود تھے وہ پیغمبر تھے، یا انبیاء کا ٹاسک ہوا کرتا تھا کہ وہ جسٹس اپ ہولڈ کرتے تھے، اور اسی وجہ سے جب بھی جسٹس کو اپ ہولڈ کیا جاتا ہے تو وہ وداؤٹ پاور ہو ہی نہیں سکتا۔ جسٹس وداؤٹ پاور صرف زبانی کلامی باتیں ہیں، یا صرف اور صرف ایک ایجنڈا ہے، ایک موٹیو ہے جو کہ پریکٹس نہیں ہو رہا۔ اور انبیاء ہمیشہ سے واریر گزرے ہیں، کیوں؟ ریزن کیا ہے؟ تاکہ وہ جسٹس کی اسٹینڈرڈ کو جنریٹ کر دیں ود پاور۔ آ جاتے ہیں ایگزسٹنس آف جسٹس کو سمجھتے ہیں ہم۔ جسٹس بیسیکلی ہے کیا؟ جسٹس ایک فاؤنڈیشنل کانسیپٹ ہے جو کہ مینٹین کرتا ہے سوشل آرڈر کو۔ سوشل آرڈر کو کس طرح سے مینٹین کرتا ہے؟ بائی پرووائڈنگ دا پیس، پیس پرووائڈ کرتا ہے سوشل آرڈر کو مینٹین کر کے۔ کیوں یہ فاؤنڈیشنل کانسیپٹ ہے؟ کیونکہ جو سوسائٹی ہے اس کا انقیاد، اس کا قیاد، اس کی ایگزسٹنس کریٹ ہی جسٹس پر ہوتی ہے۔ جسٹس ایسی کیا چیز پرووائڈ کرتا ہے کہ سوشل آرڈر کریٹ ہو جاتا ہے؟ جسٹس بیسیکلی ایک ایکویژن پرووائڈ کرتا ہے، اس ایکویژن کو اپنے پاس نوٹ کر لیجیے گا، رائٹ ورسز رسپانسبلٹیز کی ایکویژن کو، ٹھیک ہے۔ رائٹس اور رسپانسبلٹیز جس جگہ پر برابر ہو جائیں، برابر کا مطلب یہ نہیں کہ ایکول ہو جائیں، برابر کا مطلب کہ پورے ہو رہے ہوں، ٹھیک ہے، وہاں پر انصاف کریٹ ہوتا ہے۔ کوئی بھی ایگزسٹنس ہے اس کا ایک حق ہے، وہ اس کا رائٹ ہے، لیکن اس ایگزسٹنس کا بھی کچھ رسپانسبلٹی بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی ہمارے پاس
رائٹ ورسز رسپانسبلٹیز جہاں پر ایکول ہو رہے ہوں، جہاں پر مینٹین ہو رہے ہوں، وہاں پر جسٹس کریٹ ہوتی ہے، ناٹ ایکول. ٹھیک ہے. واٹ از دا پرائمری. اچھا، ایک ایکٹیویٹی میں گروپ میں پھر سے پرفارم کرواؤں گا، کل والی ایکٹیویٹی بھی پرفارم کرواؤں گا، یہ 7 سیشن کور ہو جائے انشاءاللہ ہمارا. اس کے بعد آپ لوگوں نے نا ریسورسز فائنڈ آؤٹ کر کے دینے ہیں. پرائمری کیا چیز ہے، رائٹس یا رسپانسبلٹیز؟ ٹھیک ہے. اچھا، ہم لوگ چلتے ہیں رسپانسبلٹیز ورسز رائٹ کے پوائنٹ کو سمجھنے کے لیے. جب یہ والا پوائنٹ سمجھ میں آ جائے گا تو ہم جسٹس ورسز پلورلٹی کو سمجھ پائیں گے. جسٹس کو میں نے ایکسپلین کر دیا. جسٹس کا مترادف، جسٹس کا اپوزٹ اینٹونیم جسٹس کا کیا ہے؟ کروئلٹی. کروئل ہونا، حق نہ ادا کرنا. ہمارے پاس جو سوشل کانٹریکٹس ہیں بیسیکلی جو 16 17 18 سینچری میں بہت زیادہ پریویلنٹ تھے، اور اب اس کی ایگزسٹنس ہمارے سامنے کافی سارے اسٹرکچرز کے اندر نظر آتی ہے ان دا فارم آف پریکٹیکل امپلیمنٹیشن. سوشل کانٹریکٹ کی، سوشل کانٹریکٹ کو ہم لوگ پہلے دیکھ کر آ چکے ہیں. سوشل کانٹریکٹ کے اوپر جو فلاسفرز کام کر رہے تھے ان میں میجر نام اگر لوں، تھامس ہابس کا یا جان لاک کا، انہوں نے کیا چیز پرووائڈ کی تھی؟ انہوں نے بیسیکلی اسٹیٹ کو کچھ رائٹس اور رسپانسبلٹیز کا ایکویژن پرووائڈ کیا تھا. انہوں نے کیا کیا تھا فلسفی کے اندر، اسٹیٹ کی فلسفی کے اندر اس چیز کو امپلیمنٹ کروایا کہ اسٹیٹ کچھ رائٹس آفر کرے گی سٹیزنس کو، اور سٹیزنز اس کے ریٹرن میں کچھ رسپانسبلٹیز ہیں جس کو فلفل کریں گے. ٹھیک ہے. کسی کے بھی ایک ایگزامپل دے کے سمجھاتا ہوں. کسی کے بھی پیرنٹس ہیں، وہ کچھ ایکسٹرا ویجز یوٹیلائز کرتے ہیں اپنے بچے پر، تو اس بچے کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ رائٹس کلیم کرنے کی وجہ سے، ایکسٹرا ویجز کے رائٹس کلیم کرنے کی وجہ سے، ایکسٹرا پیسے کلیم کرنے کی وجہ سے رسپانسیبل بھی زیادہ ہو. ٹھیک ہے، زیادہ رسپانسبلٹی شو کرے. اگر ہماری سوسائٹی میں کیا ہے، پیرنٹس جب زیادہ صرف کرتے ہیں پیسے تو کیا ہوتا ہے، بچہ اپنے آپ کو پریویلیجڈ سمجھنا شروع کر دیتا ہے. ریزن کیا ہے اس کے پیچھے؟ رائٹس ورسز رسپانسبلٹیز کا بیلنس نہیں فلفل ہو پا رہا. ٹھیک ہے. جو ہوتی ہیں ہمارے پاس رسپانسبلٹیز وہ پرائمری ہوتی ہیں. اگر رسپانسبلٹیز پوری ہوں گی تو ہی رائٹس مینٹین ہو پائیں گے. رسپانسبلٹیز پوری نہیں کرے بندہ اور رائٹس کو کلیم کرنے کی بات کرے تو یہ بہت اللاجیکل سی بات ہوگی. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں سوسائٹی میں ایک چیز بہت کامن ہے کہ رائٹس کو فار گرانٹیڈ لیا جاتا ہے. فار گرانٹیڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ رسپانسبلٹیز فلفل کی نہیں جاتی ہیں اپنی، اور رائٹس کو کلیم کیا جاتا ہے، رائٹس کے لیے ڈیمانڈ کی جاتی ہے، رائٹس کے لیے حق کی آواز لگائی جاتی ہے. ایسی اسٹیٹ جو کہ رسپانسبلٹی پوری نہ کرے اور رائٹس کو کلیم کرے، وہ اسٹیٹ ہمیشہ ہر حال میں اپنے آپ کو اپنے رائٹس کو فار گرانٹیڈ سمجھے گی، اپنے آپ کو اس کی اہلیت سمجھے گی، اپنے آپ کو یہ چیز سمجھے گی کہ یہ ہمارا بائی برتھ حق ہے. ٹھیک. اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، ہر ایک وجود کا ایک حق ہوتا ہے، لیکن حق بھی تب بندہ کلیم کرے جب وہ اپنی رسپانسبلٹیز فلفل کر رہا ہو. اگر کوئی بندہ رسپانسبلٹیز فلفل نہیں کر رہا یا کوئی اسٹرکچر اپنی رسپانسبلٹی فلفل نہیں کر رہا سوسائٹی کے اندر، تو سوشل آرڈر کریٹ نہیں کر رہا. وہ جب وہ خود سوشل آرڈر کریٹ نہیں کر رہا تو جب کوئی چیز حق پر نہیں ہوتی، کوئی چیز رائٹ نہیں کام کر رہی، تو ہمیشہ وہ رانگ کام کرے گی. ٹھیک ہے. تو جب بھی کوئی سوشل آرڈر کریٹ نہیں کر رہا ہوگا تو وہ سوشل آرڈر کے اگینسٹ کام کر رہا ہوگا، وہ سوشل ڈس آرڈر کریٹ کر رہا ہوگا. ٹھیک ہے. ہمارے پاس جب ہم اس چیز کی بات کرتے ہیں کہ رائٹ ورسز رسپانسبلٹیز کا بیلنس ہونا چاہیے، تو اگر یہ کریٹ ہو جائے تو سوشل آرڈر کریٹ ہوگا. اگر یہ کریٹ نہیں ہوگا تو سوشل آرڈر ہی نہیں کریٹ ہوگا.
اگر سوشل آرڈر نہیں کریٹ ہوگا تو سوشل کانٹریکٹ بریچ ہوگا، سوشل کانٹریکٹ ٹوٹ جائے گا، لوگ باغی ہو جائیں گے، لوگ انتشار پھیلائیں گے، لوگ اسٹیٹ کے اگینسٹ کام کریں گے۔ اس کے لیے ایک اور ورڈ یوز ہوتا ہے اشتعال انگیزی، لوگ اشتعال انگیزی پھیلائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس لیے جب تک بندہ رسپانسبلٹیز پوری نہ کر رہا ہو وہ رائٹس کو بھی کلیم کرنے کا حقدار نہیں ہوتا۔ رائٹس پہلے، رسپانسبلٹیز پہلے ہیں، رائٹس بعد میں ہیں۔ ہمارے پاس ایک فلاسفر ہیں جارڈن پیٹرسن، ان کا کیا ماننا تھا، نیسیسٹی جو ہے وہ ریکگنائزڈ ہی رسپانسبلٹیز سے ہوتی ہے۔ کسی بھی وجود کی نیسیسٹی کہتے ہیں اس کی ضرورت، وہ آئیڈینٹیفائی ہی اس کی رسپانسبلٹیز سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جو سوسائٹی کا وہ طبقہ جو کہ ویک ہوتا ہے، وہ رائٹس کو فار گرانٹیڈ کنسیڈر کر رہا ہوتا ہے، اور وہ سوسائٹی کا وہ طبقہ جو کہ ویک نہیں ہوتا، جو کہ اسٹرانگ ہوتا ہے، اس نے رائٹس کو اپنے لیے مین چیز نہیں سمجھا گیا ہوتا، یا اس کو فار گرانٹیڈ نہیں لیا ہوتا۔ اس کو کس بات کی فکر زیادہ ہوتی ہے، اس کو رسپانسبلٹیز کی زیادہ فکر ہوتی ہے، کیونکہ رسپانسبلٹیز ہی ان ریٹرن رائٹس پرووائڈ کرتے ہیں۔ اسی لیے وہ لوگ جو زیادہ کامیاب ہو جاتے ہیں، ان کی زیادہ کامیابی کے پیچھے اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ رسپانسبل زیادہ ہوتے ہیں اور رسپانسبلٹیز کو زیادہ سیریسلی اپ ہولڈ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے سوسائٹی، سوشل آرڈر ان کو ایک رائٹ پرووائڈ کرتا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ہم بات کرتے ہیں، جب ریئل پرابلم کو دیکھیں گے، اس کے اندر ہم نے کیا چیز دیکھی، ہم نے دیکھا کہ جھوٹ مین کاز ہے، اس کے بعد جھوٹ اپنی فل ایگزسٹنس میں انجسٹس کریٹ کرتا ہے، کروئلٹی کریٹ کرتا ہے، اور جھوٹ کیوں آ رہا ہوتا ہے، رائٹ ورسز رسپانسبلٹیز کے امبیلنس کی وجہ سے۔ اب اس میں ایک اور مزے کی بات، اگر رائٹ ورسز رسپانسبلٹیز بیلنس ہو جائیں تو بیسیکلی یہی ادب کا نام ہے، اسی چیز کا نام ادب ہے، کسی وجود کے ساتھ جو اس کا حق ہے وہ ادا کر دینا، بیسیکلی اس وجود کے ساتھ ادب کرنا ہے، اس وجود کا ادب کرنا ہے، یہی چیز ادب کہلاتی ہے۔ ادب بیسیکلی ریپرزینٹ کرتی ہے انصاف کو، کسی وجود کا ادب مینز کسی وجود کا انصاف، کسی وجود کا حق، کسی وجود کے ساتھ کتنا انصاف کیا گیا۔ انصاف بیسیکلی اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، پوٹنگ دا رائٹ تھنگ ایٹ دا رائٹ پلیس، ایک ایک چیز کا جو حق بنتا ہے اس کو وہی حق پرووائڈ کر دینا، یہ ہوتی ہے جسٹس۔ اچھا جی، جتنا ہم ڈینسر یا جتنا ڈیپتھ والا میننگ کور کرتے جائیں گے، اتنی زیادہ کیا ہوتی ہے، اتنی زیادہ ایک چیز کے وجود کی ایگزسٹنس ہم پر باری ہو جاتی ہے، اتنا وہ زیادہ وہ چیز ہمارے لیے میننگ فل ہو جاتی ہے، اور اتنی زیادہ لیول تک جا کر ہم اس کے وجود کے ساتھ انصاف کر پائیں گے۔ جب تک کوئی چیز کی امپورٹنس کم ہوگی ہمارے لیے، ہم اس کا ادب بھی کم کریں گے، یعنی اس کا حق کم پرووائڈ کریں گے، یعنی اس کے ساتھ انصاف کم کر رہے ہوں گے۔ اسی لیے ہر ایک چیز، ہر ایک وجود کا، ہم لوگوں نے ایگزسٹینشل نالج میں یہی چیز سمجھنی ہے کہ جو ایگزسٹنس ہے اس کا نالج کا جو سب سے ڈیپسٹ لیول ہوگا، یعنی کہ وجود کے معنی کا سب سے گہرا معنی، میننگ کی ڈیبیٹ آگے چل کے آ رہی ہے، میننگ اور ایسنس کی،
وجود کے معنی کا سب سے گہرا معنی دراصل وجود کے ساتھ ادب اور انصاف کریٹ کرنے میں ایگزسٹ آؤٹ کرتا ہے، اور تب ہی وہ رسپانسبلٹی اور ورسز رائٹ کا حق ادا کرنے کی توفیق بخشتا ہے انسان کو. ٹھیک ہے. پرپز آف جسٹس کیا ہوتا ہے؟ پرپز آف جسٹس یہ ہوتا ہے ہمارے پاس پرپز آف جسٹس ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ انسان چیز کو اس کی ویلیو پرووائڈ کرنا شروع کر دے. انسان کا پرپز کیا ہے؟ انسان کا پرپز ہے وہ عبادت کرنے آیا ہے انسان. ٹھیک ہے. اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا. اب جب انسان اپنے پرپز کو جتنا ڈیپلی ریئلائز کرتا جائے گا اتنی زیادہ ڈیپتھ میں انسان اپنے ساتھ انصاف کر پائے گا. اگر انسان اپنے بارے میں آگاہ نہیں ہوگا، خود شناس نہیں ہوگا، یا اویئر نہیں ہوگا، سیلف اویئر نہیں ہوگا، اور دوسرا سیلف نالج نہیں رکھے گا، سیلف ورتھ کو انڈرسٹینڈ نہیں کرے گا، سیلف اسٹیم کو نہیں انڈرسٹینڈ کرے گا، وہ ہمیشہ اپنے پرپس کو لو کر دے گا. اور جب پرپس کو لو کر دے گا تو وہ اپنے ساتھ ظلم کرے گا. اپنے ساتھ ظلم کا مطلب کیا ہے؟ انجسٹس کریٹ کر دے گا. وہ اپنی ویلیو صحیح سے پوری نہیں کر سکا، اور سوسائٹی پھر اسی وجہ سے سوشل ڈسٹرکٹ میں جاتی ہے کہ انسان اپنے ساتھ اپنا ادب نہیں کر رہا ہوتا، اپنے مقام کے ساتھ ادب نہیں کر رہا ہوتا، یا انسان اپنی ایگزسٹنس کو اس کے جسٹس والے حقوق یا اس کا جسٹ رائٹ ورسز رسپانسبلٹیز پرووائڈ نہیں کر رہا ہوتا. ایک سوسائٹی جو ہے وہ کافروں کے ساتھ زندہ رہ سکتی ہے مگر ظالم کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتی. یہ بہت ڈیپتھ والی لائن ہے. ایک سوسائٹی کفار کے ساتھ تو رہ سکتی ہے، کفار کی وجہ سے تو اپنی ایگزسٹنس میں رہ سکتی ہے، لیکن ظلم کی بیس پر نہیں رہ سکتی. جب بھی ظلم حد سے زیادہ تجاوز کر جاتا ہے تو وہ سوسائٹی ڈسٹریکٹ ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے. جب بھی ظلم اپنی ذات سے نکل کے دوسرے کی ذات تک جانا شروع ہو جاتا ہے، سوشل ڈسٹریکٹ کریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اچھا، ایک انسان کی میں نے امپورٹنس سمجھائی، ایک سوسائٹی کی امپورٹنس سمجھائی. اب ایک تخلیق کی امپورٹنس سمجھا دیتے ہیں. جو ایک تخلیق ہوتی ہے، تھاٹ، یا بیسیکلی کتاب کی بات کریں، ایک کتاب کے ساتھ ظلم کیا ہوگا؟ کتاب کو نہ پڑھنا. ایک لمبے عرصے تک پڑھی رہے کتاب ہمارے پاس، یہ کتاب کے ساتھ ظلم ہے. ٹھیک ہے. کائنات کا ہر گوشہ جون سا ہے، کائنات کے ہر گوشے کے اندر اس کی ایک ویلیو چھپی ہوئی ہے، اس کی ایک قیمت ہے، اور اس قیمت کو ادا کرنا بیسیکلی انصاف ہے. انسان انصاف کے بغیر یا چیز انصاف کے بغیر اپنا وجود کھو دیتی ہے. اچھا جی، اس کے بعد ہم چلتے ہیں تھوڑی ریلیجیس ٹچ اس کو اگر دیں. گناہ جو ہوتا ہے بیسیکلی گناہ کا مطلب ہی ظلم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ظلم کس پر ہوتا ہے؟ یہ اپنے نفس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، اور اگر بگر لیول پہ کر رہا ہو تو شریعت کے ساتھ ظلم کر رہا ہوتا ہے انسان، اور پھر سوشل آرڈر کے ساتھ ظلم کر رہا ہوتا ہے. انڈسپلن کریٹ کرتا ہے. انڈسپلن بیسیکلی کیا ہے؟ ایک انجسٹس ہے. اچھا جی، جو ہمارے پاس رسپانسبلٹیز ہیں نا، اس کے اوپر رائٹ ورسز رسپانسبلٹیز کے اوپر یا جسٹس کے اوپر ایک بک ہے، افلاطون کی بک ہے، دا ریپبلک. اس کو بھی میں گروپ میں شیئر کروں گا، اس کو وزٹ کیجیے گا. اگر ٹائم ملے تو اس کو کور بھی کرنے کی کوشش کیجیے گا. اچھا جی، ذمہ داری جو ہوتی ہے نا بیسیکلی وہ اسی چیز کا نام ہے. رسپانسبلٹی اسی چیز کا نام ہے کہ اپنے حق کی قیمت ادا کرے، اپنی حق کی قیمت ادا کرے. ذمہ داری جو ہے
کیا وہ پرسن جو کہ رسپانسبل ہوتا ہے اس کے اندر کیا کیا ایفیکٹ پروڈیوس ہوتے ہیں؟ کوگنیشن کا ایفیکٹ پروڈیوس ہوتا ہے سب سے پہلے، تھنکنگ زیادہ اسٹرانگ ہو جاتی ہے، اس کی تھنکنگ بہت اچھی ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کوگنیشن اسٹرانگ ہو جانے کے بعد، کوگنیشن کے بعد وہ بندہ ویلیو دینا اسٹارٹ کر دیتا ہے چیزوں کو، ویلیو کریشن، ویلیو ایڈیشن زیادہ ہو جاتی ہے اس کی طرف سے ٹورڈ دا ایگزسٹینس، ٹورڈ ایوری ایگزسٹینس، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ایموشنز بہت زیادہ سینسیٹیو ہو جاتے ہیں اس کے، اور اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہاں پر کون سے ایموشنز کو یوٹیلائز کرنا ہے، ایموشنل انٹیلیجنس آ جاتی ہے اس کے اندر۔ ایموشنل انٹیلیجنس کس طرح سے آئے گی؟ جب ایموشنز کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی اس کو، اور پھر وہ چیزوں کو ورتھ دینا سٹارٹ کرتا ہے، اور بیسیکلی اسی چیز کا ہی نام ادب ہوتا ہے۔ علم بغیر ادب کے کچھ بھی نہیں ہے، علم بغیر ادب کے نقصان ہے انسان کا اپنے ساتھ۔ اچھا جی، ہم لوگ آگے چلتے ہیں۔ سوشل جسٹس کو ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں اب۔ سوشل جسٹس بیسیکلی کس چیز کا نام؟ آدھا گھنٹہ ہو بھی گیا۔ سوشل جسٹس بیسیکلی کس چیز کا نام ہوتا ہے؟ ایک منٹ دیجیے گا مجھے۔ جی اچھا، ہم لوگ سوشل جسٹس کی طرف آتے ہیں۔ سوشل جسٹس کے اندر بھی ہم لوگوں نے دو ہی پوائنٹس کور کرنے ہیں، دو ہی سب ٹاپکس کور کرنے ہیں۔ سب سے پہلا کانسیپٹ کیا ہے سوشل جسٹس کا، اور پھر ہم لوگوں نے دیکھنا ہے کہ سوشل جسٹس کے درجے کیا ہوتے ہیں، لیولز کیا ہوتے ہیں ہمارے پاس۔ سوشل جسٹس کیا ہوتا ہے؟ بیسیکلی سوشل جسٹس کہتے ہیں ڈیپسٹ میننگ کو، کسی بھی وجود کا ڈیپسٹ میننگ، جس کی بیسس پر ایک سوشل کانسٹرکٹ جنریٹ ہو، ٹھیک ہے۔ اس چیز کو سمجھنے کے لیے جو میں نے ابھی ابھی بولی، ایک امپورٹنس یا نیسیسٹی آف جسٹس کو سمجھنا بہت ضروری ہو جائے گا آپ لوگوں کے لیے۔ جسٹس کو میں نے ہلکا ہلکا سا چیدہ چیدہ باتوں کے ساتھ ٹچ کیا ہے اپنی پچھلی سلائیڈ میں، یہاں پر میں ایکسپلین کرتا ہوں نیسیسٹی آف جسٹس کو۔ جسٹس جو ہوتی ہے وہ بیسیکلی فطرت سے دوری پیدا کرتی ہے۔ انجسٹس انسان کو فطرت سے دور کر دیتی ہے۔ کیوں؟ کس طرح سے؟ جب انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ بیسیکلی اس کا اپنے اوپر ظلم ہوتا ہے، اور ظلم بیسیکلی، ایک منٹ دیجیے گا، آواز زیادہ آ رہی ہے۔ اچھا جی، ہم اس چیز کو ڈسکس کر رہے تھے کہ کس طرح سے انسان کو فطرت سے دور کر دیتا ہے انجسٹس۔ بیسیکلی جب انسان گناہ کرتا ہے یا ظلم کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ظلم بیسیکلی وہ اپنی ذات کے ساتھ کرتا ہے، وہ اپنی ذات کے ساتھ سب سے پہلا ظلم کرتا ہے، اس کے بعد باقیوں کے ساتھ ظلم کرتا ہے۔ تو جب اپنی ذات کے ساتھ ظلم کرتا ہے، ظلم اس کو بیسیکلی اپنے ساتھ جھوٹ بولنے پر مجبور کر دیتا ہے، وہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے ظلم کر جاتا ہے، دونوں سٹیٹمنٹ صحیح ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنی فطرت سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا سب کانشیس میننگ بھی یہی ہوتا ہے، اپنی ذات کے ساتھ ظلم کر دینا، یعنی اپنی جو نیچر تھی اس کے ساتھ امبیلنس، ڈس آرڈر کریٹ کر دینا، اس سے دوری اختیار کر لینا، فطرت سے دور ہو جانا، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے۔ اچھا جی، ایک یہ امپورٹنس ہے جسٹس کی کہ اس کی وجہ سے مورل انٹیگریٹی
ختم ہو جاتی ہے یا انسان فطرت سے دور ہو جاتا ہے. دوسری کیا ہے اس کی وجہ سے امپورٹنس ہے جسٹس کی. جسٹس بیسیکلی معانی کی میننگ کی سب سے ڈیپسٹ لیول کو ایکسپلور کروا دیتا ہے انسان کو. کور پہ جا کے جسٹس کرنا بیسیکلی ایبسولوٹ جسٹس کرنا کہلاتا ہے. کسی بھی ایگزسٹنس کی کور کے ساتھ جسٹس کرنا اس کے ایبسولوٹ جسٹس کے میننگز میں آتا ہے. اب جب جسٹس کی اتنی نیسیسٹی ہوگی، اتنی ضرورت کی چیز ہے جسٹس، یعنی یہ اتنا امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ رائٹ ورسز رسپانسبلٹیز اتنے ڈیپسٹ لیول پر جا کر اور نیچر کے ساتھ، فطرت کے ساتھ الائن کرنے والی چیز ہے، اور اس کے اندر ڈس آرڈر ہو تو نیچر کے ساتھ ڈس آرڈر ہے. تو بیسیکلی سوشل جسٹس میں جو جسٹس ہے بیسیکلی وہ ڈیپتھ آف میننگ ہے ٹورڈز دا سوسائٹی، ٹورڈز دا سوشل کانسٹرکٹ. ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے کیا چیزیں پروڈیوس ہوتی ہیں سوشل جسٹس کی وجہ سے؟ جب ایک جسٹس سوشلی یوٹیلائز ہو رہا ہو، سوشل سٹرکچرز کے اندر امپلیمنٹ ہو رہا ہو، وہاں پر سوشلی کریکٹرز، ایٹریبیوٹس پیدا ہو جاتے ہیں. اس سوشل سٹرکچر کے اندر کریکٹرز اور ایٹریبیوٹس پیدا ہو جاتے ہیں. وہ سوشل سٹرکچر اپنی خوبیوں کی وجہ سے، اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے اور اپنی ایٹریبیوٹس کی وجہ سے باقی سوشل سٹرکچرز پر ایک ممتاز حیثیت حاصل کر لیتا ہے، یا ایک ورتھ رکھتا ہے، ایک پریزنس رکھتا ہے، اور ایک روب رکھتا ہے، ایک ویلیو کریٹ کرتا ہے. ٹھیک، اسی چیز کا نام جو وہ ویلیو کریٹ کر دیتا ہے، ایک میننگ کی ڈیپر سینس کریٹ کرتا ہے، ایک ایٹریبیوٹ یا کریکٹر کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اس چیز کا نام فاروق ہے. فاروق یعنی فاروق بھی کہتے ہیں، فرقان بھی کہتے ہیں. اس چیز کا نام بیسیکلی فرق کر دینے والی چیز ہے رائٹ اور رانگ میں. یہ جو ایک ایسنس کریٹ ہو جاتی ہے ایگزسٹنس کے اندر، چاہے وہ سوشل ایگزسٹنس ہو، سوشل سٹرکچر کی ایگزسٹنس ہو، انڈیویجول ایگزسٹنس ہو، یا نیشنل انٹرنیشنل لیول کی ایگزسٹنس ہو، چاہے وہ ایگزسٹنس کسی بھی وجود کی ہو، تخلیق کی بھی ہو. کوئی تخلیق میں ہمارے پاس وہ چیزیں جن کے اندر جان نہیں ہوتی، ٹھیک، تو بھی وہ چیز اگر یہ جسٹس کو اپ ہولڈ کر دے تو وہ اپنی ایگزسٹنس سے ایک چیز کو ریپرزینٹ کرتی ہے، جس چیز کو کہتے ہیں رائٹ. رائٹ کہا جاتا ہے حق کو. وہ اپنے وجود سے حق کو ریپرزینٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، یعنی ایک طرح سے باطل سے فرق کر دیتا ہے، رائٹ اور رانگ میں فرقان پیدا کر دیتا ہے، اپنے آپ کو سیپریٹ آؤٹ کر دیتا ہے باقیوں سے. حضرت عمر فاروق کا نام بھی عمر فاروق ہی اسی بیسس پر تھا کہ وہ فرق کر دیتے تھے تھرو جسٹس، رائٹ اور رانگ میں. اس میں ایک کیس اسٹڈی آپ لوگوں کو گروپ میں شیئر کروں گا. حضرت عمر فاروق کا جسٹس ود عمار بن عاص جو غلام تھا اس کے ساتھ، وہاں پر جسٹس کو کس طرح سے کریٹ کیا. عرب کے یہ بیسیکلی بہت فیمس جسٹ پیپل ہیں. عمر فاروق، ابو سفیان ہو گئے، حضرت عمر بن عاص ہو گئے، عمرو بن عاص بھی ان کو پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا جی، ہمارے پاس آگے چلتے ہیں. یہ بیسیکلی کانسیپٹ ہے سوشل جسٹس کا. سوشل جسٹس کے کانسیپٹ کو اگر میں سمرائز کر دوں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انصاف کی نیسیسٹی کو سمجھ جانا اور انصاف کی نیسیسٹی کو یوٹیلائز کرنا، اس کے ڈیپسٹ میننگز کے ساتھ اس کی ایگزسٹنس کو سمجھنا اور اس کی ایگزسٹنس کو اس کا حق دینا. بیسیکلی یہ سوشل جسٹس ہے، اور جسٹس کو جب سوشلی یوٹیلائز کیا جاتا ہے تو وہ سوشل جسٹس بن جاتا ہے. ہمارے پاس جو سوشل جسٹس ہے وہ کبھی کبھی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ وار کریٹ کرے،
کبھی کبھی وہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ پیسفل کام لے، کبھی کبھی وہ ڈیمانڈ کرتا ہے وار کے تھرو کام لے. ظلم ایک آدمی پہ بھی ہو تو بھی، حضرت عمر فاروق نے فرمایا ظلم ایک آدمی پہ بھی ہو تو بھی وہ میری ذمہ داری ہے. یہ کیا ہے؟ انصاف کی بہت زیادہ ڈیپتھ آف میننگ ہے، یعنی کہ سوشل جسٹس کی بہت زیادہ ڈیپتھ آف میننگ ہے. سوشل جسٹس کو اتنی ڈیپتھ میں سمجھ جانا کہ ایک آدمی پر بھی اگر ظلم ہوگا تو کیا ہوگا؟ سوشل جسٹس ڈسٹروائے ہو جائے گا. اگر اس بات کی ضمن میں ہم لوگ اپنے ماڈرن ڈے کو دیکھیں، فلسطین بھی ہمارا مسئلہ ہے، نارتھ کوریا بھی ہمارا مسئلہ ہے، کشمیر بھی ہمارا مسئلہ ہے، بلوچستان بھی ہمارا مسئلہ ہے. شام تو اب چلو لبریٹ ہو گیا. ہمارے پاس غزہ ہمارا مسئلہ ہے، ویسٹ بینک ہمارا مسئلہ ہے، انڈیا کے مسلمان ہمارا مسئلہ ہے، بنگلہ دیش کے مسلمان ہمارا مسئلہ ہے. یعنی جہاں جہاں پر مسلمز ہیں وہ ہمارا مسئلہ ہے، جہاں جہاں پر انسان ہیں وہ ہمارا مسئلہ ہے. کتنی ڈیپتھ آف میننگ ہے جسٹس کے اندر. اچھا، اب جسٹس کے لیولز کو سمجھتے ہیں. جسٹس کے لیولز میں سب سے پہلے ہم لوگ اگر دیکھیں، جسٹس کا ایک لیول ہوتا ہے اپنے اون کے ساتھ، اپنی سیلف کے ساتھ اللہ کی خشیت اختیار کرنا، ایمپتھائز کرنا، ایمپتھی ڈیولپ کرنا، موریلٹی ڈیولپ کرنا، علم کو اخذ کرنا، علم کو جمع کرنا، جسٹس کو کریٹ کرنا، ایٹسٹرا ایٹسٹرا. یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ جسٹس ٹو اون سیلف ہے. اگر جسٹس ٹو اون سیلف نہیں ہوگا تو سیلف لو کریٹ نہیں ہوگا، اور اگر سیلف لو کریٹ نہیں ہوگا، اگر سیلف لو کریٹ نہیں ہوگا تو انسان اپنے ساتھ ظلم ہی کرتا رہے گا. سیلف لو کریٹ نہیں ہوگا تو انسان وہ کام کرنے کی کوشش کرے گا جو کہ اس کی ایگزسٹنس کر ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے؟ سیلف لو بیسیکلی انسان کو ریئلائز کروا دیتا ہے انسان کا پوٹینشیل کتنا ہے، انسان کی ایفیشنسی کتنی ہے. یہ دونوں چیزیں آگے چل کے آ رہی ہیں، پوٹینشیل، ایفیشنسی، انشاءاللہ. تو اسی لیے اللہ کی خشیت اپنے وجود پہ نازل کرنی چاہیے. ہمارے وجود کے اندر کیا کیا ہے؟ ہماری روح ہے، ہمارا جسم ہے، ہمارا قلب ہے، ہمارا دماغ ہے، ہمارے ایموشنز ہیں، ہماری نفس ہے. ٹھیک ہے؟ یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ جن کے ساتھ انصاف کرنا لازمی ہے. اگر ہمارے جسم کو بھوک لگ رہی ہے تو اس کو کھانے کی ضرورت ہے، کھانا پرووائڈ کرنا چاہیے. ٹھیک؟ اگر ہمیں نیند آئی ہے تو سونا ضروری ہے. اگر ہم لوگوں کی باڈی بہت زیادہ ایکٹیو ہو گئی ہے تو اس کو ورک آؤٹ کرنا ضروری ہے. کسی بھی ایکٹیویٹی میں اس کو کسی کام میں لگانا ضروری ہے. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہماری روح کے ساتھ کیا جسٹس ہوگا؟ روح کو سمجھا جائے، روح کس طرح سے کلام کرتی ہے، روح کیا کیا بات کرتی ہے، روح کس طرح سے گائیڈنس پرووائڈ کرتی ہے، سینٹریلٹی پرووائڈ کرتی ہے، اور روح کس طرح سے ہم لوگوں کو ایک بینیفیشل ایفیکٹ کریٹ کرتی ہے تھرو ایسنس، تھرو دا کریشن آف ایسنس ان ایوری ایگزسٹنس. ٹھیک ہے؟ روح خواب میں آتی ہے، روح خواب میں نظر آتی، انسان جو دیکھ رہا ہوتا ہے وہ خواب میں وہ سب کچھ روح دکھا رہی ہوتی ہے. اس کے علاوہ عالم برزخ میں ہوتی ہے روح نے جو عالم ارواح میں میثاق کیا، عہد الست کیا، اس کو یاد کرنا. یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ روح کے ساتھ انصاف کرنے کی بات ہے. اس کے بعد ہمارا جسم کی بات ہو گئی، ہماری روح کی بات ہو گئی، ہمارے قلب کی بھی پھر کچھ نشانیاں ہیں. اب اتنی ڈیپتھ میں نہیں جا رہا ہوں، یہ سارا کچھ ہم سیرہ کے سیشنز میں انشاءاللہ کور کریں گے. قلب کے بہت سارے درجے ہیں، درجے نہیں کہہ لیں، قرآن پاک میں قلب کی کوئی 12-13 ٹائپس بتائی گئی ہیں. اس کے بعد نفس کی ٹائپس بتائی گئی ہیں، نفس کے ساتھ کچھ انصاف کے درجے ہیں. اب میٹنگ بہت لمبی ہو جائے گی اگر میں نے ان چیزوں کو ایکسپلین کرنا سٹارٹ کر دیا. اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ پہلا سٹرکچر تھا جسٹس ٹو اون سیلف. اگر ہم اپنے ساتھ ظلم کرتے رہیں گے تو ہم اپنے ساتھ لو کریٹ نہیں کر پائیں گے. اگر ہم اپنے ساتھ ظلم نہیں کریں گے پھر کیا ہوگا؟ ہم اپنی استطاعت کے مطابق
کام کر پائیں گے، اپنی استطاعت کے مطابق تقوی اختیار کر سکیں گے، اپنا خیال رکھیں گے، اپنے آپ پہ دین قائم کر سکیں گے. ٹھیک ہے. اب جسٹس ٹو سیلف کے بعد والا جو ہمارے پاس لیول آ جاتا ہے جسٹس کا، سوشل جسٹس کے اندر سب سے پہلا جسٹس ٹو اون سیلف، سیکنڈ لیول جسٹس ٹو فیملی. یہ پوائنٹس ساتھ ساتھ لکھنے کی کوشش کریں، یہ پوائنٹس بہت زیادہ ضروری ہیں. اچھا، جسٹس ٹو فیملی ہے اگلا اسٹرکچر، کیونکہ انسان سب سے پہلے جن کے ساتھ منسلک ہوتا ہے وہ اس کی اپنی فیملی ہوتی ہے. جسٹس ٹو فیملی جو ہے وہ سیکنڈ لیول آف جسٹس ہے. جسٹس ٹو فیملی میں اس کے کیا کیا آ جائیں گے؟ اس کے پیرنٹس آ جاتے ہیں سب سے پہلے، پھر اس کے بھائی بہن آ جاتے ہیں، پھر اس کی اگر شادی ہوئی بھی ہے تو اس کی وائف آ جائے گی. ٹھیک ہے، اس کے بچے آ جائیں گے. ان سب کے ساتھ کیا کس طرح سے جسٹس کرنا؟ محبت کرنا، ان سب کو دین پرووائڈ کرنا، دین ان سے لینا، فلاسفی پرووائڈ کرنا، فلاسفی لینا، علم پرووائڈ کرنا، علم لینا، عمل پرووائڈ کرنا، عمل لینا ان سے. ٹھیک ہے، یہ جسٹس ٹو فیملی ہے. جسٹس ٹو فیملی کے بعد تیسرا اسٹرکچر ہمارے پاس آ جاتا ہے جسٹس ٹو سوسائٹی. اب سوشل اسٹرکچر کے اندر ہمارے بہت سارے اسٹرکچرز ہیں، ہماری یونیورسٹی کا، کالج کا، ورک پلیس کا ہے، ہمارا گھومنے پھرنے کا ہے، ہم جہاں پر گیم کھیلتے ہیں اس کا علیحدہ سے اسٹرکچر ہوگا، ہم لوگ جہاں پر اٹھتے بیٹھتے ہیں ان کا علیحدہ سے ہوگا، ہماری جہاں پر پولیٹیکل فلوسافیکل ڈسکشنز ہوتی ہیں ان کے علیحدہ اسٹرکچرز ہوں گے. اس طرح سے ہر سوسائٹی میں علیحدہ سے ہمارے اسٹرکچرز بنے ہوئے ہیں. ان سب کے ساتھ جسٹس کرنا بیسیکلی تھرڈ لیول آف جسٹس کہلاتا ہے، جسٹس ٹو دا سوسائٹی. اس کے اندر انوائرمنٹ ہے، ویمن آ جاتی ہے، سوشل اسٹرکچر آ جاتے ہیں، سوشل وہ جگہیں آ جاتی ہیں جہاں جہاں پر ہم لوگ اٹھتے بیٹھتے ہیں، جہاں سے ہم تھاٹ لے رہے ہیں، تھاٹ پرووائڈ کر رہے ہیں، جہاں پر یہ ساری کی ساری آ جائیں گی جسٹس ٹو دا سوسائٹی. اس میں اب وہ والی بات جو ہمارے پاس اہلیان دمشق والی بات کہ وہ ہر بندے کو ولی اللہ سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر ہم اس نظر سے دیکھیں گے تو ہر بندے کے اندر ہمیں دین نظر آئے گا، ہر بندے کے اندر فلسفی نظر آئے گی، اور جس کے اندر نہیں نظر آئے گی، جہاں پر ڈس آرڈر نظر آئے گا، وہ بھی عیاں ہو کر ہمارے سامنے آ جائے گا. لیکن اس کو چینلائز، موبلائز، انڈرسٹینڈ، انالیسز، اس کو انلائٹن کرنا، اس کو سمجھانا، اس کو دعویٰ دینا، ہم لوگوں کو پتا ہوگا کہ کس طرح سے سارا کرنا ہے. اگر ہم وداؤٹ اسکلز، وداؤٹ ایٹریبیوٹس، وداؤٹ سیلف کمپیٹنس، سیلف کے اوپر کمپیٹنس لینا، سیلف کے جسٹس کو فلفل نہ کر پائے تو ہم دوسرے کے بارے میں بات کرنے سے بھی کترائیں گے. یا دوسرے کو اگر ہم کوئی سجیشن، اچھائی کی بات دے رہے ہوں گے تو وہ ایک کھوکھلی بات ہوگی. ایسا نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ وہ بات نہ کریں، لیکن وہ ایک کھوکھلی بات ہوگی، کیونکہ ہم اس کو اپنے اوپر لاگو نہیں کر رہے اور دوسرے کو اس کی کہہ لیں سجیشن دے رہے ہیں، دوسرے کو اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہاں، اگر ہماری نیت ٹھیک ہو، ہم خود بھی پریکٹس کر رہے ہوں اور ہم فیل ہو جائیں، اس میں قباحت نہیں ہے، فیل ہر کوئی ہو جاتا ہے. لیکن فیل ہونے کے بعد چھوڑ دینا اپنی اصلاح کو اور بس صرف دوسروں کی اصلاح پر مرکوز رہنا بیسیکلی ایک ٹائپ آف ڈس آرڈر کریٹ کرتا ہے دوسروں کے ساتھ بھی، کہ ہم دوسروں کو تنقید برائے تنقید کیے جا رہے ہیں، دوسرے کی اصلاح پہ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنی اصلاح کے اوپر کام کر نہیں رہے. تو وہ جب بھی ہمارے ساتھ ریفلیکشن کرے گا یا ہمارے اسٹرکچر کے اوپر، ہماری باڈی کے اوپر، یا ہم پہ ایک ریفلیکشن کی نظر دوڑائے گا تو وہ عمل سے دور ہوگا بجائے اس کے کہ عمل کے قریب ہو. ہم لوگوں کو اگر اتنی لیول آف انڈرسٹینڈنگ آ چکی ہو تو ہماری اپنی ایگزسٹنس بیسیکلی ایک رول کریٹ کر رہی ہونی چاہیے، ایک رول ماڈل ہونی چاہیے. آگے چلتے ہیں، اگلا جو سا ہمارا اسٹرکچر آ جاتا ہے وہ پھر آ جاتا ہے جسٹس ٹو دا ورلڈ. نمبر 4، جسٹس ٹو دا ورلڈ، دنیا کے ساتھ جسٹس کرنا. نیشن کے اسٹرکچر کے نیشن کے لیول پر اگر اپنی تھنکنگ کو براڈ کر کے، اپنے پرچر کو ایکسپینڈ کر کے دیکھیں تو اگر ایک نیشن دوسری نیشن کے ساتھ جسٹس کرے گی تو وہ جسٹس ٹو دا ورلڈ کہلائے گا. ایک نیشن رائٹس کو فلفل کر رہی ہو اور دوسری نیشن کی رسپانسبلٹیز کو بھی فلفل کر رہی ہو
اور اس کے بعد کیا ایفیکٹ کریٹ ہوتا ہے؟ اس کی وجہ سے ایک ایفیکٹ کریٹ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ہارمنی. سوشل ہارمنی کریٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور لو اسپریڈ ہوتا ہے ایسے سوسائٹی کے اندر. اور اگر ہم دین کو دیکھیں دنیا میں نافذ کرنے کا کہہ لیں پوائنٹ آف ویو، تو دین بھی اسی چیز کے اوپر امپلیمنٹ کرواتا ہے، جسٹس کو باقی اقوام کے ساتھ ایک اچھائی کے ساتھ، ایک ہارمنی کے ساتھ کام کیا جائے. ان کو ان کے حقوق پرووائڈ کیے جائیں. کسی کو اس کی مسجد میں جانے سے نہ روکا جائے، کسی کو اس کے مندر میں جانے سے نہ روکا جائے، کسی کو اس کے سوشل رائٹس نہ روکے جائیں. دوسری ہمارے پاس مائنورٹیز ہیں، اگر ان کے ساتھ انسان والا ہی تعلق رکھا جائے. ایسا نہ ہو کہ ہم ان کے ساتھ کہہ لیں غلط سلوک رکھے ہوئے ہیں. ایسا نہ ہو کہ ہم ان کے ساتھ ان کی عقائد کو، ان کی پریکٹسز کو چیلنج کر دیں. چیلنج چھوٹا ورڈ ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم ان کے ساتھ نا انصافی کریں، ان کو روکیں ان کی اپنی مساجد وغیرہ میں جانے سے، ان کو اپنی پریکٹسز سے، ان کو اپنے کلچر سے، ان کو اپنے ٹریڈیشن سے، میتھولوجیز سے، ریلیجن سے، ان کی فلسفیز سے بھی. ٹھیک ہے. جب ان کو روکا نہیں جائے گا، ان کو اچھے سے فروغ دیا جائے گا، تو وہ تب ہی ہمارے جسٹس سسٹم سے ایک انفلوئنس ہوں گے. اور انفلوئنس نہ ہی صرف انفلوئنس ہوں گے بلکہ انفلوئنس کی وجہ سے وہ ہمارے اسٹرکچر کے اندر ہو سکتا ہے انٹر بھی ہو جائے، ہمارے ریلیجن کے اندر، ہمارے دین کے اندر انٹر بھی ہو جائیں. اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس جو چوتھا لیول تھا یہ تھا جسٹس ٹو دا ورڈ. جسٹس ٹو دا ورڈ کے بعد ہمارے پاس جسٹس ان جورسڈکشن آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. جورسڈکشن بیسیکلی کہتے ہیں امپلیمنٹیشن کو. امپلیمنٹیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لاگو کروانا. جسٹس ان جورسڈکشن بیسیکلی کیا ریپرزینٹ کرواتا ہے؟ اتھارٹیٹیو پوزیشن ہونی چاہیے ایک مسلمان کے پاس. اگر مسلمان ایک ایسی لیگل باڈی کریٹ نہیں کر رہا جو کہ لاز کریٹ نہ کرے، ایک ایسی لیگل باڈی جو کہ اتھارٹی نہ کرتی ہو، ایک ایسی لیگل باڈی جو کہ لاز کو امپلیمنٹ نہ کروا سکتی ہو، نہ ہی پاور رکھتی ہو، تو وہ سوسائٹی جس میں مسلمان اس سٹیٹ میں ہوں کہ ان کا اپنا لیگل باڈی نہیں ہے، اپنی جورسڈکشن نہیں ہے، تو وہ سوشل سٹرکچر ڈسٹروائے ہو جاتا ہے، ڈی کنسٹرکٹ ہو جاتا ہے. وہاں پر مسلمان اپنی فلسفی کو، اپنے دین کو صحیح سے انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے. جب ہم بات کرتے ہیں جورسٹ کی، اس پوائنٹ کو میں پھر سے ایکسپلین کرتا ہوں. جورسٹ کی بات کرتے ہیں ہم. جورسٹ کہتے ہیں اس شخص کو جو کہ اسلامک جسٹس میں فائنل ڈیسیژن دیتا ہے. ٹھیک ہے. فائنل ڈیسیژن کا مطلب عدلی حکم جاری کرتا ہے. 3 منٹ رہ گئے. ٹھیک ہے. ہمارے پاس جو عدلی حکم جاری کرتا ہے بیسیکلی اس کو جورسٹ کہا جاتا ہے. خلیفہ بھی قاضی کے انڈر ہوتا ہے یہ اسلامک جسٹس سسٹم کے اندر. جورسڈکشن میں جو ہمارے پاس جسٹس ہوتی ہے اس کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے جو قاضی ہوتا ہے بیسیکلی وہ کیس کی ڈیپتھ کو پہلے پتہ کرتا ہے، اور اگر نہیں پتا تو اس کا پتہ ہونا لازمی ہے اس کے لیے. تب ہی وہ صحیح سے ایک ایسا لا کریٹ کرے گا، ایک ایسا لیگل باڈی کریٹ کرے گا، ایک ایسے انصاف کی ریپرزنٹیشن کرے گا جو کہ لاگو ہو سکے گی آل اراؤنڈ دا ورلڈ. گلوبل ویلفیئر اسٹیٹ کریٹ کرے گا. ٹھیک ہے. ایک ہارمونائزڈ گلوبل ویلفیئر اسٹیٹ کریٹ کرے گا. ہمارے پاس آ جاتے ہیں سوشل جسٹس کانسیپٹ لیولز بھی ہو گئے ہمارے پاس. یہاں پر میں اس میٹنگ کو اینڈ کرنے سے پہلے ایک چیز ایکسپلین کرتا ہوں.
ہمارے پاس جو ماڈرن ڈے کی سوسائٹی ہے، ماڈرن ڈے کی سوسائٹی یا تو ہیومنسٹک ہے یا پھر وہ ہیڈونسٹک ہے، نائلسٹک ہے. ان ساری فلسفیز کے انڈر رہتے ہوئے جو ساری ہم ڈسکس کرتے آ رہے ہیں شروع دن سے، اسلام کا جسٹس سسٹم بریک آؤٹ ہو چکا ہے. اسلام اپنی ایگزسٹنس میں نہیں ہے، اور خدا کا قانون، گاڈز لیجسلیچر اے کے اے شریعہ، وہ بیسیکلی امپلیمنٹ نہیں ہو پا رہی. انسان کو انسان سے زیادہ خدا جانتا ہے. حضرت واصف علی واصف کا قول ہے، انسان کو انصاف سے زیادہ خدا جانتا ہے. تو خدا اگر جانتا ہے تو خدا کا لیجسلیچر امپلیمنٹ کروانا چاہیے. ٹھیک ہے. اب ہمارے پاس اگر دیکھ لیں ماڈرن ڈے میں ایک میجر پریویلنٹ مسئلہ کیا چل رہا ہے، ڈیتھ آف گاڈ ریپرزینٹ کروا دی گئی ہے. ایک فلسفی ہے اوبر منچ کی فلسفی بائی نیٹشے. نیٹشے نے فلسفی دی اوبر منچ کی کہ خدا کی موت ہو چکی ہے، نعوذ باللہ. ٹھیک ہے. اب ایک ایسی سوسائٹی جو کہ اس چیز کو ہی تسلیم کر لے کہ خدا ختم ہو گیا، خدا کی موت ہو گئی ہے، وہ سوسائٹی ہیڈونسٹک نہیں ہوگی، نائلسٹک نہیں ہوگی، تو اور کیا ہوگی؟ ان کے مائنڈ سیٹ سوشل نہیں ہوں گے، ان کے مائنڈ سیٹ ہمیشہ اینٹائی سوشل ہوں گے.